السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کا قلعہ ٹوٹ چکا ہے، بغاوت ہو چکی ہے پی ٹی آئی میں، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں۔ اور پنجاب میں عمران خان نے اپنے وسیم اکرم پلس کو چارج شیٹ کر دی ہے اور ان کے خلاف انکوائری لگوا دی ہے۔ بڑے سنگین حالات ہیں ان دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ جو معاملہ چلا تھا ضمنی انتخابات کا، اور وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک نہیں کر سکی تھی، وہ سارا کچھ ضمنی انتخابات میں ہوا اور عمران خان صاحب کو شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد جو سینٹ انتخابات کو لے کر جو جوڑ توڑ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ عمران خان کو لے کر بیٹھ گئی ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، اور اس سے زیادہ پریشان حیران کے علاوہ شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پشاور میں کل ایک اجلاس بلایا تھا، اس اجلاس میں وہاں کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور باقی پارٹی کے قائدین وزراء بھی تھے، لیکن اس اجلاس میں اور اس اجلاس سے پہلے ان کی جو ملاقات تھی گورنر سے، اس کی جو فوٹیجز ہیں، اس کی جو ویڈیوز ہیں، اس میں تو آپ دیکھ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ لگتا ہے کہ یار ایک وزیر اعظم ہیں اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی ریاست میں پھر ٹر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنے صوبوں میں جا رہے ہیں، اور سامنے ان کے وہ جو اپنے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ پر اعتماد انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پر اعتماد نہیں تھے، نہ وزیر اعظم صاحب پر اعتماد تھے، نہ ان کے گورنر پر اعتماد تھے، نہ ان کے وزیر دفاع پر اعتماد تھے، نہ ان کے وزیر اعلیٰ پر اعتماد تھے۔ سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور ہوائیاں پہلے اڑی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب ان کا اجلاس ہوا جس کے متعلق خبریں باہر آئی ہیں، وہ اور زیادہ خطرناک ہیں۔ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں کہ ان کے وہ پریشان تھے نوشہرہ والے حلقے کو لے کر، اور نوشہرہ میں جو ان کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کہ انتخابات جو سینٹ کا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ہے، جہاں سب سے زیادہ اکثریت ہے۔ تو قومی اسمبلی میں بھی اتنی اکثریت نہیں ہے، پنجاب میں بھی اتنی اکثریت نہیں ہے، سندھ میں تو خیر ویسے ہی اپوزیشن میں ہے، بلوچستان ویسے چونچوں کا مربع ہے۔ تو 2/3 میجورٹی جس صوبے میں ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور عمران خان صاحب کا خیال ہے، ان کا ایک پڑھی لکھی رائے ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہو کہ خیبر پختونخوا میں ان کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا، ان کے لوگ وہاں زیادہ بکیں گے، تو اسی وجہ سے وہ سینٹ انتخابات کو لے کر زیادہ پریشان تھے۔ جب بیٹھے سارے مل بیٹھے پی ٹی آئی کے جو زعماء ہیں، یہ بڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو ان کی جو ویڈیوز فوٹیجز باہر آئی ہیں تو سب اعتماد سے خالی تھے، شکست خوردہ شکلیں۔ مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی میدان لگا ہی نہیں ہے، پہلے یہ ہار مان چکے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو ہار مانتا ہی نہیں، آخری وقت تک، آخری گیند تک لڑتا ہوں، لیکن یہاں پر آخری گیند شاید آئے، اور اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب وہ پچ وچ اکھاڑ کے نا وہ لے کر چلے جائیں۔ وہ آپشن ان کے پاس ایک موجود ہے۔ پہلے میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ اگر ان کی گیم نہیں بنتی تو وہ استعفے دے کر نا سارا کچھ لپیٹ کے چلے جائیں۔ اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہ اگر میرے پاس مجھے لگا کہ اب میرے مطابق ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور مجھے بدترین شکست ہو رہی ہے، تو میں شکست سے بچنے کے لیے پہلے ہی ساری بساط لپیٹ دوں گا، اسمبلی گھر بھیج دوں گا، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ تو یہ بھی خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں وہ کیا کریں گے۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پر آگے جا کر کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات جو کل ہوئی، کل کی بات پر واپس آتا ہوں۔ کل وہ گئے تھے خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی صوبائی اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی یعنی جو ارکان تھے ان کو بلایا، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے ارکان کم تھے، جو ان کے پاس موجود ان کی تعداد ہے ان میں سے 14 ایم پی ایز اور 6 ایم این ایز رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں، وہ کم تھے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہاں گئے تو وہاں پر شو آف اسٹرینتھ تھی یہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے، اور حکمت عملی بننی تھی، اور اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، سینٹ کا انتخاب ہو یا پھر آپ جب بجٹ شجٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی وہ ہے، آپ کو شو کرنا پڑنا ہے پہلے ہی اپنی اسٹرینتھ، یا پھر آپ کو تحریک عدم اعتماد ہو یا وزیر اعظم یعنی قائد ایوان کا انتخاب ہو، تو اس سے پہلے آپ اپنی پارلیمانی پارٹی بلا کر آپ اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم جتنے ہیں ہم اتنے ہی ہیں، یا ہمارے پاس اتنے لوگ مزید ہیں، تو وہ آپ شو کرتے ہیں۔ تو یہ شو آف اسٹرینتھ تھی۔ تو یہاں پر اگر پی ٹی آئی کے ارکان و میڈیا کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق کم تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ نہیں، گڑبڑ گھوٹالہ ہے، اور بہت زیادہ گھوٹالہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے
عمران خان صاحب جب اجلاس میں بیٹھے تو انہوں نے اپنے ارکان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. اب یہ تو کہہ تو مسلسل رہے ہیں نا خان صاحب کہ جناب یہ سینٹ کے انتخابات میں بولیاں لگ رہی ہیں, بوریاں بھر کر پیسے کی آ رہی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ارکان بک رہے ہیں, سیاستدان بکاؤ مال ہیں, یہ وہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے کل ارکان ان کے کم پڑ گئے تو پھر خان صاحب اپنا وہ ٹیمپر لوز کر گئے. وہ کیا ہوتا ہے, اب غصے میں آ گئے, اور انہوں نے وہ جو باتیں کی وہ کسی سیاستدان کو اور وزیر اعظم کے کیلیبر پہ بیٹھے بندے کو جو سمجھ رہے ہیں کہ یار آگے میرے لیے مشکل وقت آنا ہے, تو وہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتے تھے. مگر انہوں نے جس انداز میں بات کی وہ دھمکیاں تھیں, آخری دھمکیاں. وہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نہیں تو مار دیا گا, دے مارا گا سر تیرا, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جب دو فریقین کے درمیان مقابلہ ہو اور پھر وہ جو یا پھر سامنے آپ کے اپنے ساتھ نہ دے رہے ہو, آپ کے پاس آپ بے بس ہو اپنوں کے سامنے, تو پھر آپ کوئی تڑی جھڑی لگا دیتے, کوئی دھمکی شمکی لگا دیتے, نہیں تو میں انج کر دیا گا, میں اونج کر دیا گا. تو عمران خان صاحب نے یہ کیا, وہاں پر کھڑے ہو کے بجائے لوگوں کو کنونس کرنے کے, بجائے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرنے کے, ان کو یہ بتانے کے کہ ہمارے پاس حکومت ہے, ہم آگے چل کے ساتھ چل سکتے ہیں, ہمارے یہ گولز ہیں, ہم یہ ہوگا وہ ہوگا. مطلب ایک ہوتا ہے جیسے آپ ایک بات کرتے ہو پولیٹیکل ڈپلومیٹک بات, اس کے خان صاحب نے یہ کہا کہ جس نے بھی بکنا ہے وہ پارٹی چھوڑ دے, جس نے ووٹ فروخت کرنا ہے پارٹی چھوڑ دے. یعنی سامنے بیٹھے ہوئے جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے وہ ایسے وہ باتیں سنیں آپ کہ آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک بندہ سامنے کھڑے ہو کے آپ کو یہ کہہ رہا ہے سب کو کہ آپ بکاؤ مال ہیں, آپ بکاؤ مال ہیں, آپ بکاؤ مال ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر جو نہیں بھی ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا, پھر وہ بھی سوچے گا کہ بھائی اس طرح کا رویہ ہے تو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح, تو وہ بکے نہ بکے ووٹ ظاہر ہے ضرور مخالفت میں دے گا. تو وہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اپنے ہی ارکان کو کٹہڑے میں کھڑا کر دیا, ایسا کٹہڑے میں کھڑا کر دیا کہ پھر اب ظاہر ہے اس کا جو آئے گا سامنے رزلٹ وہ کوئی اچھا نہیں آئے گا. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد عمران خان صاحب کے خیبر پختونخوا سے آئے ہیں مایوس, اب مایوس ہو گئے ہیں, اور مایوس ہونے کے بعد اب ظاہر ہے وہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں وہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے والے کام پہ تو نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو مان ہے وہ خیبر پختونخوا پر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ان کا فورٹریس ہے, ان کا قلعہ ہے, اور خیبر پختونخوا کی وجہ سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کے اندر اگر اتنی بڑی بغاوت ہو گئی جو نوشہرہ میں عوامی ووٹ کے ذریعے سامنے آئی کہ عوام نے بغاوت کر دی, اور پھر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کم ہوئے, چلیں بہت زیادہ کم نہیں ہوں گے لیکن کچھ تو تھے کم, تو وہ کم ہوئے, تو ان ارکان کے کم ہونے نے ایک بغاوت بتا دی کہ جو عوام کے اندر بغاوت تھی وہ کنورٹ ہو گئی ہے یا وہ پہنچ چکی ہے, ٹریول کر چکی ہے پی ٹی آئی کے اندر, جس کا عمران خان صاحب کو ڈر ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو فیصلے کرتے وہ ڈیموکریٹک اس میں نہیں کرتے, جمہوری انداز میں نہیں کرتے, اپنے لوگوں سے رائے نہیں لیتے, وہ مسلط کرتے فیصلے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا ایک دو ویلاگز میں, گزارش کی تھی, میرے پاس انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب سینٹ کے کینڈیڈیٹ مسلط کریں گے, یہ نہیں کریں گے کہ درخواستیں منگوا لیں اور پھر کینڈیڈیٹس کو کہا جائے کہ جناب جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ درخواستیں دیں, جیسے دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی. ایسا نہیں ہوا, انٹرویوز بھی نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ کیا ہوا تھا فلاں کو سینٹ کے ٹکٹ دینے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کی بڑی وجہ بنے گا, اور بغاوت ہو گئی ہے. سندھ میں ہو گئی ہے, کے پی کے میں ہو گئی ہے, پنجاب میں نسبتاً پرویز الہی کے حوالے معاملہ کیا گیا تھا تو وہ انہوں نے سنبھال لیا. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں اور پھر بغاوت ہو تو پھر ظاہر آخری چارہ یہی ہوتا ہے کہ اگر شکست سے بچنے کے لیے پھر نہ کھیلیں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو بہرحال وہ جو عوامی بغاوت تھی وہ پی ٹی آئی کے اندر کی بغاوت میں کنورٹ ہو گئی. اب یہ ٹریول کرے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے جو مسترد کیا پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں پورے ملک میں, تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی ایک ویو چلتی ہے, ایک ہوا چلتی ہے, تو یہ جو عوامی ہوا ہے یہ الیکٹیبلز کو, وہ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیاں بدلتے ہیں ہر سیزن میں, پولیٹیکل پارٹی بدلنے کا سیزن ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ حکومت آ رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, حکومت چلے گی نہیں چلے گی, اس حکومت کے دن 4 رہ گئے ہیں تو 4 دن اب کہیں اور کلٹی مارو. تو عوام نے جب مسترد کر دیا پی ٹی آئی کو
اب مطلب پورے ملک میں جو 8-9 الیکشنز ہوئے ہیں ابھی، اس میں تو یہی سامنے آیا نا. تو عوام نے مسترد کر دیا، تو پھر عوام کی پلس پہ سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے عوام کی نفسیات کو، سائیکی کو، وہ ہوتا ہے الیکٹیبل. اور خاص طور پر وہ کمیٹڈ الیکٹیبل نہیں، نظریاتی الیکٹیبل نہیں، وہ تو رہتا ہے اپنی پارٹی میں، وہ جو مرضی وہ اپنی پارٹی میں رہتا ہے. لیکن وہ جو وقت کے ساتھ، موسم کے ساتھ اپنی وفاداری چینج کرتا ہے، وہ بھانپ جاتا ہے صورتحال کو. تو وہ بھانپنا شروع ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے اندر مور دین 70% لوگ وہ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کمیٹڈ پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے کتنا ہوگا پوری قومی اسمبلی میں؟ 20 25 30، بڑی حد 30. اور یہی حال کے پی کے میں ہے، یہی کچھ پنجاب میں ہے. تو جب عوام نے مسترد کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. ضمنی انتخابات میں بدترین شکست ہو رہی ہے، تو آئندہ عام انتخابات میں بھی شکست ہوگی. تو آئندہ عام انتخابات میں شکست ہوگی تو وہ الیکٹیبل جو اپنا، جس کو ہر صورت حکومت کا حصہ بننا ہوتا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا کیوں رہے گا؟ وہ ابھی سے اپنی پیش بندی کرے گا. وہ والا فارمولہ جو میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ پی ڈی ایم نے جو دیا تھا کہ بھائی جو ہمیں ووٹ دے گا، یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گا، جو آگے جا کر تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دے گا، وہ ہمارا ٹکٹ لے لے، اگلی حکومت جس کی ہو اس میں شامل ہو جائے. اور الیکٹیبل کو پتہ لگ جائے گا کہ پی ایم ایل این آ رہی ہے، پیپلز پارٹی آ رہی ہے، یا دونوں کی مشترکہ حکومت آ رہی ہے، ہم حکومت میں جائیں گے. تو یہ وہ جو معاملہ خیبر پختونخوا میں نظر آیا، جس کی وجہ سے خان صاحب بہت پریشان لوٹے ہیں وہاں سے، اور پریشان گئے بھی تھے یہاں سے. اسلام آباد سے جب گئے تھے تو ڈسکا والا جو پھندا پڑا ہوا ہے، ان کے پھندا نہیں کہتے، چلو زنجیر کہتے ہیں، زنجیر بھی نہیں کہہ لیتے، چلو داغ کہہ لیتے ہیں. وہ جو داغ لگا ہے ڈسکے والا، وہ جو نہ انتخاب جیتے ہیں نہ ہارے ہیں، اور نہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو وہ جو معاملہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ان کو پہلے ہی گلے پڑا ہوا تھا. اور اس میں بھی خان صاحب پشاور جانے سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات کر کے گئے تھے اپنی. یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے وہ جو 1-2 دن، یعنی 19 کو انتخاب ہوا ہے، تو مسلسل یہ رابطے میں تھے اپنے لوگوں سے، تو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ عثمان ڈار کا کیا کردار تھا. وہ تو وہاں پر میدان میں تھا، گراؤنڈ میں تھے. اچھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا کر رہی تھیں. اچھا فواد چودھری، ان کا کیا کردار تھا، جن کی ذمہ حلقے کا الیکشن تھا. اور سب سے بڑی چیز، میرا وسیم اکرم پلس کی کر رہا سی. جب ہم پتہ تھا کہ یار وہاں پہ انتخاب ہو رہا ہے اور وہاں پر صوبائی حکومت کی مدد درکار ہوگی ہمارے کینڈیڈیٹ کو الیکشن سے پہلے، پولنگ سے پہلے. پولنگ کے دن تو چلو آپ نے آئی جی کے فون بند کروا دیے، چیف سیکرٹری کو لاپتہ کروا دیا. مطلب آئی جی سندھ ہوئے تھے، یا پنجاب کا آئی جی بھی غائب ہو گیا تھا اور چیف سیکرٹری بھی غائب ہو گیا تھا. اور پولنگ والے دن، پولنگ رزلٹ آنے تک، سارا معاملہ نمٹ جانے تک یہ لوگ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے اوپر تھے. ان کے کیا ہوتا ہے ڈسپوزیبل اس پہ تھے، ان کے ثوابدید پر تھے کہ الیکشن کمیشن جو کہے گا وہ ان کو کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو گئے تھے یہ پریکٹیکلی. الیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو صوبے کی انتظامیہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے کو اوبے کرتی ہے اور ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سرکار کیا حکم ہے. تو اس دن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈھونڈتا پھرا، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری غائب تھے، الیکشن کمیشن کو مل ہی نہیں رہے تھے. ایک بار ملے، وہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے. تو وہ تو آپ نے کر دیا، خان صاحب کہہ رہے ہیں چلیں وہ تو آپ نے اچھا کر دیا. اچھا کیا کیا آپ نے؟ تو داغ لگا دیے. آپ وہ دھند کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، آپ نے لوگ غائب کر دیے، لیکن ڈھنگ سے غائب بھی نہیں کر سکے، نہ ڈھنگ سے رزلٹ لے سکے. تو عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے تھے؟ ان کے پاس جب پورا پنجاب ہے، پنجاب کے وسائل ہیں، تو وہ نہ وزیر آباد کا حلقہ اپنا جیت سکے، نہ ڈسکے والا جیت سکے، داغ لگوا دیے الگ. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کی ٹیم ہے اور عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں، قریبی بااعتماد ساتھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ماتحت جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب بزدار صاحب کا تو پتہ کرو ان کے معاملات چل کیا رہے ہیں. کیونکہ بزدار صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کو پہلے ہی بہت زیادہ شکایت تھی، اور بزدار صاحب کیسے پنجاب کو چلا رہے ہیں، ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں، ان کے بھائی بندو کیا کر رہے ہیں، کون کہاں لگ رہا ہے، کیسے پوسٹنگز ہوتی ہیں، کیسے ٹرانسفرز ہوتی ہیں. یہ ساری کہانیاں عمران خان صاحب تک گئی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی مجبوری تھی کہ جناب بزدار صاحب کو ہٹائیں گے تو خود گر جائیں گے، ہٹانے کی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن بزدار صاحب کے خلاف کوئی بڑی ان کی سرزنش کرنا، یا ان کے خلاف کوئی جو خان صاحب ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے والا معاملہ
معاملہ تو اور ہے نا، اگر سب کو گھر ہی بھیجنا ہوگا اسمبلیوں کو تو پھر تو ظاہر ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر عثمان بزدار صاحب کے اوپر کوئی بہت بڑا خان صاحب رکھیں گے چیک کہ بھائی اس کو ذرا کوئی اور چلائے۔ فردوس عاشق عوان کو تو بھیجا ہوا ہے، لیکن کوئی اور تاکہ بزدار صاحب جو ہے وہ خود انڈیپینڈنٹلی صوبہ ویسے بھی ابھی بھی نہیں چلا رہے، لیکن ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ نے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں آپ کا کردار جو مشکوک ہے، یا اس میں آپ کی غفلت ہے، اس میں آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی کو کوئی سپورٹ ہی نہیں دے سکے۔ آپ نے گکھڑ منڈی جانا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ گکھڑ منڈی جو ہے وہاں پہ وہ جو وزیر آباد اور ڈسکا وہ جو وہاں پر کوئی کسی بارڈر ایریا میں آپ نے ایک جلسہ کرنا ہے، آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ بھی آپ نے جانا تھا، تو آپ وہاں پر بھی نہیں گئے۔ تو پھر آپ آئے نا ذرا حساب کتاب۔ تو بزدار صاحب سے عمران خان صاحب آج کل میں سری لنکا سے واپسی کے بعد بزدار صاحب سے بھی حساب کتاب کریں گے، اور وہ حساب کتاب ہوگا جب عمران خان صاحب کے پی کے کی طرح لاہور میں آ کر بنائیں گے کہہ رہا ہوں میں، لاہور میں آ کر بلائیں گے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، دیکھیں گے کہ بھئی کتنے دانے ان کے پاس تھے اور کتنے بینگن ان کی تھالی میں تھے، کتنے بچے ہیں، کتنے آتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرح آتے بھی ہیں کہ آگے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کو ظاہر ہے یہ بھی شک ہے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تک مشکوک ہو گئے، ادھر پرویز خٹک صاحب مشکوک ہو گئے، ادھر وزیر اعلیٰ صاحب مشکوک ہو گئے پنجاب کے، اور دونوں عمران خان صاحب کے بہت قریبی اور بہت دونوں پر مان، تو یہ جب صورتحال بن رہی ہے تو اب یہ صورتحال ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات پر بدترین اثرات پی ٹی آئی کے لیے مرتب کرے گی۔ تو کیا عمران خان صاحب سینٹ کے انتخابات تک جائیں گے یا اس سے پہلے ہی کوئی بڑا فیصلہ کریں گے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال جس کا عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں میں سوال کا جواب کہ بھئی آگے جانا چاہیے یا پہلے ہی سارا کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ صدر ہوتے بااختیار 18ویں ترمیم سے پہلے والے 58(2)B والے، تو وہ تو شاید عمران خان صاحب کو یہاں تک نہ جانے دیتے، وہ تو اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیتے جیسے لغاری صاحب نے کیا۔ اب کیونکہ معاملہ عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے ذرا بڑھنے سے پہلے اپنا وزن بھاؤتاؤ کر لیں، اپنے آپ کو تول لیں، ناپ لیں اپنا پانی کتنے پانی میں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ اسمبلیوں کو برقرار رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا، یا وہی جو کرکٹر کی سائیکی ہوتی ہے گلی محلے کے کرکٹر کی کہ اگر ہار رہے ہیں تو پھر وکٹیں بھی اٹھاؤ اور بلہ اور بال بھی اٹھاؤ اور پچ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دو، کھڈے شڈے ڈال کے نکل جاؤ۔ خان صاحب ایسا کچھ سوچ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔